محترم بزرگوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پیارے بچوں، پردے میں بیٹھی ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے کہ جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنا کر اور اس پہ مستضاد یہ کہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنایا۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے سارے طریقے اور سلیقے ہم سب کو سکھائے۔ حضرات، اپنی بات کو اصل موضوع کی طرف لانے سے پہلے میں بصد ادب و احترام یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہماری یہ جمعہ کی جو مناسبت ہے، ایسا نہیں کہ ہفتہ واری مناسبت ہو یا کوئی پروگرام ہو کہ ہم جہاں چاہے وہاں بیٹھ جائیں، ایسی مناسبت نہیں۔ جمعہ کی یہ مناسبت اسلامی شاعر میں سے ایک اہم مناسبت ہے۔ اس کے بیٹھنے کا بھی ایک سلیقہ ہے اور طریقہ ہے، اور جو شخص خطیب سے جتنا زیادہ قریب بیٹھے گا وہ اللہ کی رحمت کا اتنا ہی زیادہ حقدار ہوگا، اور جو انسان خطیب سے جتنا زیادہ دور بیٹھے گا وہ اللہ کی رحمت سے اتنا ہی زیادہ دور ہوگا۔ اگر آپ اللہ کی رحمت کے حقدار بننا چاہتے ہیں تو صفوں کے درمیان جہاں جہاں خالی جگہ ہے پہلے اس کو پر کر لیجئے، سامنے آ جائیے تاکہ بعد میں آ کر بیٹھنے والوں کے لیے سہولت ہو۔ ہم نے اگلی صفوں میں خالی جگہ رکھی ہوئی ہے اور پیچھے سے آنے والا شخص سر پھلانتے ہوئے، گردنیں پھلانتے ہوئے سامنے آ رہا ہے، عیبدار بات ہے، بالکل غلط بات ہے۔ پہلی ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے وقت سے پہلے مسجد میں آئیں، ہلکی پھلکی جتنی بھی نمازیں ہو سکتی ہیں پڑھ کر اپنے آپ کو فارغ کریں، اور خطیب سے قریب بیٹھے اگلی صفیں مکمل کریں۔ یہ جمعہ کے آداب میں سب سے اہم آداب ہے۔ حضرات، قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی سورہ بقرہ کی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ ہی تو کوئی تم پر ظلم کرے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اور اگر مقروض شخص تنگی کی حالت سے گزر رہا ہے تو آسانی آنے تک اسے مہلت دے دو۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم صدقہ ہی کر دو، اس کے قرض میں سے مکمل قرض معاف کر دو یا کچھ معاف کر دو تو تمہارے حق میں دنیا کے اعتبار سے اور آخرت کی زندگی کے اعتبار سے بہت بہتر ہو اگر تم اس سچائی کو جان لو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر معاملہ کرنے کے دو اصول بتائے ہیں۔ سب سے پہلا اصول اللہ رب العالمین نے یہ بتلایا، معاملہ داری ظلم پر مبنی نہیں ہونا چاہیے، جور پر مبنی نہیں ہونا چاہیے، ستم پر مبنی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عدل پر مبنی ہونا چاہیے، رحم پر مبنی ہونا چاہیے اور خیر خواہی پر مبنی ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات اللہ رب العالمین نے بتلائی کہ معاملہ داری جو ہو آپس میں فضل اور احسان کے جذبے کو نہ بھولو۔ جب بھی معاملہ کرتے ہو، جب بھی معاملہ داری کرنے کا موقع ملے، آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا نہ بھولو، آپس میں ایک دوسرے پر فضل کو نہ بھولو۔ یہ دو بنیادی باتیں اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان فرمائی۔ معاملہ کسے کہتے ہیں؟ معاملہ خرید و فروخت، کسی سے قرض لینا، کسی کو قرض دینا، امانت رکھنا، امانت واپس لینا، ملازم کا مالک کے ساتھ سلوک، مالک کا ملازم کے ساتھ سلوک۔ اسی طرح سے دنیا کے جو ہم زبان کسی کو دیتے ہیں تو زبان اپنی زبان پر مکمل اترنا، کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ نبھانا، ان تمام چیزوں کو مختصر سے لفظ میں معاملہ کہتے ہیں۔ اور اسلام کی چار بنیادیں ہیں۔ سب سے پہلی بنیاد عقیدہ، دوسری بنیاد عبادت، تیسری بنیاد اخلاق اور چوتھی بنیاد ہے معاملات۔
معاملات انسان یہ اسلام کا بہت اہم باب ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم کتب حدیث میں جب حدیثیں پڑھتے ہیں تو ہم کو ایک طرف تو ایسی حدیثیں ملتی ہے کہ بندہ فلاں عبادت کرے گا تو اللہ کی رحمت کا حقدار ہوگا، بندہ فلاں عبادت کرے گا تو اللہ کی سجائی ہوئی جنت کا مکین بنے گا، بندہ فلاں عبادت انجام دے گا تو اللہ کا مقرب بندہ مانا جائے گا. ایک طرف تو ایسی حدیثیں ملتی ہیں اور دوسری طرف بالکل ایسے ہی کہ بندے کے اگر معاملات کھرے ہوں، صاف ستھرے ہوں، صاف شفاف ہو تو ایسا بندہ جہاں عبادت کے ذریعے رحمت کا حقدار ہوتا ہے وہیں اپنے حسن معاملہ کے ذریعے بھی اللہ کی رحمت کا حقدار ہوتا ہے، وہیں پر اپنے صاف شفاف معاملات کے ذریعے جنت کا حقدار ہوتا ہے اور اللہ کی قربت کا حقدار ہوتا ہے. دو چند حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلی حدیث اس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک تاجر بندہ اللہ رب العالمین کے پاس جب پہنچے گا جس کی زندگی میں کیا نیکیاں تھی، لم یعمل خیرا قط، زندگی میں اس کے کھاتے میں کوئی نیکی نہیں، ہاں صرف توحید کی نیکی اس کی زندگی میں تھی، توحید کی نیکی اس کی زندگی میں تھی، اس کے علاوہ اس کی زندگی میں کوئی نیکی نہیں. ایسا بندہ پروردگار کے پاس پہنچے گا، پروردگار پوچھے گا بندہ میں نے تجھے لمبی زندگی عطا فرمائی، 80 سال 90 سال 100 سال کی حیات میں نے تجھے عطا فرمائی، بتا اتنی لمبی زندگی میں تو نے کیا کیا خیرات کے کام کیے؟ وہ بندہ کہے گا پروردگارا زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی، میری زندگی کی سب سے تلخ حقیقت ہے، لیکن ایک نیکی ہے میرے پاس. وہ کیا ہے؟ میں جب تک زمین پر تھا مالدار تھا، بڑا کاروباری شخص تھا اور میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، اور جب لوگوں سے قرض کی لینے کا وقت آتا تھا میں اپنے ملازم کو بھیجتا تھا کہ دیکھو اگر آسانی ہو تو قرض لے لو، اور اگر تنگی کے ایام سے گزر رہا ہو تو اسے اور مہلت دو یا پھر اس کے قرض کو معاف ہی کر دو. پروردگارا اس کے علاوہ میری زندگی میں کوئی نیکی نہیں. اللہ رب العالمین نے کہا زمین پر رہتے ہوئے تیرا میرے بندوں کے ساتھ یہ معاملہ تھا تو یاد رکھ آج حشر کی اس عدالت میں میرا تیرے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ تیری زندگی کے سارے خطاؤں کو معاف کر کے میں اپنی سجائی ہوئی جنت کا تجھے حقدار بناتا ہوں. تو پتہ کیا چلا؟ حسن معاملہ کے ذریعے انسان اللہ کی سجائی ہوئی جنت کا حقدار ہوتا ہے، اللہ کی مغفرت کا حقدار ہوتا ہے، اللہ کی بخشش کا حقدار ہوتا ہے. اسی طرح دوسری حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے حسن درجے کی قرار دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. وہ تاجر جو امانت داری کے ساتھ تجارت کرتا ہے، جو دیانت کے تقاضوں کو مکمل کرتے ہوئے بزنس کرتا ہے، ایسا تاجر کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا. آپ اپنی دکان پر بیٹھے ہوئے بزنس کر رہے ہیں اور بزنس میں آپ نے امانت داری کا لحاظ رکھا ہوا ہے، جو بھی بولتے ہیں سچ بول کر بولتے ہیں، اور جو بھی سامان لیتے ہیں یا دیتے عیب واضح کر کے دیتے اور لیتے ہیں. آپ حقیقت میں اللہ کے پاس اپنے درجات کو بلند کر رہے ہیں. دیکھیں آپ حسن معاملات میں انسان صاف و شفاف ہو، جس انسان کے معاملات کھرے ہو اللہ کے پاس کتنا بڑا رتبہ پاتا ہے ایسا انسان. لیکن افسوس، سب افسوس کی بات ہے آج ہم نے معاملات کے باپ کو اسلام کا باپ سمجھا ہی نہیں، معاملات کو ہم نے کبھی دینداری سمجھا ہی نہیں، کہ جس کی وجہ سے آج اچھے خاصے دیندار لوگ معاملات کے باب میں کچے نظر آتے ہیں. پہلے سب کے نمازی ہیں، الحمدللہ داڑھی انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے، جبہ کرتا پہنتے ہیں، لیکن ان کے کاروبار کی زندگی دیکھو، لوگوں کو ستاتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے اور لوگوں کو جھوٹ بولتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ معاملات کے باب کو انہوں نے کبھی دینداری کے نقطۂ نظر سے دیکھا نہیں. جیسے آپ کی عبادت آپ کی دینداری کا عظیم حصہ ہے،
بالکل ویسے ہی آپ کے معاملات، آپ کا کاروبار، آپ کا بزنس، آپ کا لینا دینا، یہ بھی ایمانداری اور دیانتداری اور یہ دینداری کا بہت عظیم حصہ ہے۔ کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ بازیگر کھلا۔ اس آئیڈیل کا کبھی بھی مومن کے لیے لائق نہیں ہے کہ کبھی بھی وہ اس اہمیت کا حامل ہو یا پھر اس کی زندگی میں معاملات میں اس طرح بگاڑ اور خرابی ہو۔ ایک طرف حسن معاملہ کے ذریعے بندہ رتبہ حاصل کرتا ہے تو دوسری طرف معاملات میں بگاڑ کے ذریعے، معاملات میں خرابی کے ذریعے وہ اپنی زندگی بھی تباہ کرتا ہے اور آخرت بھی برباد کرتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے جو معاملات ہوتے ہیں، معاملات یاد رکھیں صرف لین دین کا نام نہیں ہوا کرتا۔ ہم جب کسی سے معاملہ کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، ہم اسلام کا پرچار کرتے ہیں، ہم اسلام کا بول بالا کرتے ہیں، ہم اسلام کو پھیلاتے ہیں۔ ہم جب کسی سے کوئی زبانی طور پر جو وعدہ دیتے ہیں، جب کسی کے پاس کوئی ہمارے پاس امانت رکھتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر آپ کو حوالہ کیا چاہیے؟ اسلام جو ہندوستان میں آیا کیرلا کے راستے سے، پہلے بھی لوگ آیا کرتے تھے، اسلام سے پہلے بھی لوگ ہندوستان آیا کرتے تھے اور کاروبار کیا کرتے تھے، لیکن جب یہی لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد ہندوستان کی سرزمین پر انہوں نے اپنے قدم جمائے اور جب ان کے معاملہ کرنے کے انداز اور طریقے بدل گئے، یہاں کے لوگوں نے دیکھا لوگ وہی ہے، کاروبار وہی ہے، لیکن ان کا مزاج بالکل بدل گیا، دینے لینے کے طریقے بدل گئے، معاملہ کرنے کا انداز بدل گیا، لوگ ان سے متاثر ہو کر کثرت سے اسلام میں داخل ہونے لگے۔ وہ تاجر طبقہ تھا کہ جن کے حسن معاملہ کو دیکھ کر یہاں کی غیر مسلم اسلام میں داخل ہوئی۔ پتا کیا چلا؟ اور آپ دیکھیں انڈونیشیا کہہ لیجئے یا ملیشیا کہہ لیجئے، یہ جو بڑے بڑے ممالک ہیں، یہاں پر کیا کوئی گروہ گیا تھا جہاد کرنے کے لیے؟ یہاں پر کوئی کیا اسلامی لشکر گیا تھا وہاں فتح کرنے کے لیے؟ نہیں، بلکہ یہی تاجر طبقہ تھا جن کی امانتوں اور دیانتوں کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے ہماری معاملہ داری، ہمارا لین دین اور ہمارا زبان دینا وہ لینا، یہ اسلام کی تبلیغ ہے اور اسلام کا پرچار ہے اور اسلام کی نشر و اشاعت ہے۔ بہت غلط بات ہے میں بہت بڑا عالم ہوں، بہت غلط بات ہے کہ میں بہت بڑا داعی ہوں، بہت غلط بات ہے کہ میں بہت بڑا اسپیکر ہوں، اسلام کا بڑا مبلغ ہوں، لیکن میرے معاملات کی زندگی کو دیکھیں، میرے معاملات کاروبار کی زندگی کو دیکھو، جب بھی لوگوں کو زبان دیتا ہوں جھوٹ بولتا ہوں، میں لوگوں کو جب بھی کسی بات کی امانت لوگ میرے پاس رکھتے ہیں خیانت کرتا ہوں، میں امانت میں لوگوں کی حق تلفی کرتا ہوں، میں لوگوں پر ظلم کرتا ہوں، میں داعی کہلانے کا کبھی حق نہیں رکھتا۔ ایسا انسان کبھی داعی کہلانے کا، مبلغ کہلانے کا حق ہی نہیں رکھتا کہ جس کی زندگی میں معاملات کی پاسداری نہ ہو، جس کی زندگی میں زبان کی لاج نہ ہو، ایسا انسان داعی کہلانے کا حق ہی نہیں رکھتا۔ تو لہذا حضرات یہ اصول آپ یاد رکھیں، جب بھی ہم بہت سارے کاروبار سے جڑے ہوئے ہوں گے، ہم میں سے بہت سارے لوگ کاریگر ہوں گے، ہم میں سے بہت سارے لوگ تاجر ہوں گے، اور جب معاملہ کرنے کے لیے کوئی گاہک میرے پاس آتا ہے، میں یوں سمجھ لیے کہ میں بہت بڑا ریپیئرر ہوں یا پھر کوئی کام بنانے والا ہوں یا بزنس مین ہوں، اگر میں سامنے والے کو ٹائم دیتا ہوں کہ فلاں وقت اب آپ کا کام کر دوں گا، تو میرے مسلمان ہونے کا اور ایمان والے ہونے کا تقاضا ہے اس وقت کے آنے سے پہلے میں اپنے معاملے کو نپٹاؤں۔ حقیقی مسلمان ہے یہ سچا مسلمان ہے، دیتا ہے اثر کا ٹائم اور لگاتا ہے 8 دن، لیتا ہے 8 دن کا وقت اور لگاتا ہے 1 مہینے۔ اس کو مسلمان کہتے ہیں؟ اس کو کیا اسلام کا علمبردار کہتے ہیں؟ اس کو کیا صاحب ایمان کہتے ہیں؟ جس کے پاس زبان کی کوئی ویلیو نہ ہو۔ المسلمون علی شروطہم، مسلمان زبان کا پکا ہوتا ہے، جو زبان دیتا ہے وہی کرتا ہے، اور وہی کرتا ہے جو زبان دے کر سناتا ہے۔
تو سب سے پہلا نقصان جو ہم کرتے ہیں اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے، اپنا تھوڑا سا نفع حاصل کرنے کے لیے اور اپنے سے تھوڑے سے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے میں اپنی غلط معاملہ داری کے ذریعے، اپنے معاملات کے بگاڑ کے ذریعے حقیقت میں اسلام کو بدنام کر رہا ہوں۔ ہم جو آج سڑکوں پر نکل کر احتجاج کرتے ہیں اپنی شہریت کو منانے کے لیے کہ میں یہاں کا سچا وفادار ہندوستانیوں منانے کے لیے کتنے جتن کرتے ہیں، ہم کتنے کوششیں کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے کوشش کی میں اپنے معاملات صاف رکھوں گا، زبان کا پکا رہوں گا، وعدے کی پاسداری رکھوں گا، امانت میں خیانت نہیں کروں گا، اپنے اس کیریکٹر کے ذریعے، اپنے اس کردار کے ذریعے یہاں کی غیر مسلم عوام کو میں اپنے کیریکٹر کے ذریعے متاثر کروں گا؟ کیا ہم نے کبھی ایسا کیا؟ بہت سالوں سے ہم شہریت کے لیے یہاں پر وفادار ہندوستانی اپنے آپ کو ثابت کرانے کے لیے بہت سارے جتن کر رہے ہیں۔ اس میدان میں بھی جتن کریے، اس میدان میں بھی کوشش کریے اور اس میدان میں بھی محنت کیجیے۔ تو حضرات، سب سے بنیادی بات ہم سب کو یاد رکھنا ہے، اگر ہم معاملات میں بگاڑ کا شکار ہوتے ہیں تو صرف مسلمان بگاڑ کا شکار نہیں بلکہ اسلام کی تصویر لوگوں کے سامنے پوری طور پر پیش ہوتی ہے۔ اور دوسری بات، ہمارے اگر معاملات بگڑ جائیں یا پھر ہم معاملات میں خرابی کا شکار ہو جائیں، اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے ہمارے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ ہماری جو رشتہ داریاں ہیں، ہماری جو پرانی دوستیاں ہیں اور ہمارے جو اچھے اچھے لوگوں سے تعلقات ہیں، محض میں اپنے معاملات کی خرابی کی وجہ سے پرانی دوستیوں کو ختم کر دیتا ہوں، رشتہ داریوں کو ختم کر دیتا ہوں، تعلقات کو برباد کر لیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عجیب غریب سوال تھا شخص کا، عجیب سوال کیا اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ احبنی الناس، ایسا کام بتلائیے اس زمین پر رہتے ہوئے لوگوں کا بھی چہیتا بنوں اور اللہ کا بھی چہیتا بنوں۔ ہمارا نظریہ کیا ہے؟ اللہ کا چہیتا بنوں گا، لوگوں کی نظر میں کمزور حقیر تسلیم کر لیا جاؤں گا، لوگوں کا چہیتا بنوں گا، اللہ کی نگاہ میں کمزور ہو جاؤں گا، ہمارا نظریہ۔ وہ صحابی پوچھتے ہیں، ایسا نسخہ بتلائیے اللہ کا بھی محبوب بندہ بن جاؤں اور لوگوں کا بھی محبوب نظر بندہ بن جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کام بتلائے، آپ نے فرمایا، اذا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو زمین پر شان بے نیازی کے ساتھ زندگی گزارو، آخرت کے لیے زندگی گزارو، دنیا پرست ہو کر زندگی نہ گزارو، دنیا کو دل دینے والے نہ بنو، آخرت کے طلبگار بنو، اللہ تم سے پیار کرنے لگ جائے گا۔ اور اگر لوگوں کے نظر میں محبوب بننا چاہتے ہو، وَازْهَدْ فِي مَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ، لوگوں کی جائیدادوں پر نظر نہ رکھو اور اپنے پلاننگ مکمل کرنے کے طریقے کے طور پر لوگوں کی دولت سے امیدیں وابستہ نہ رکھو۔ جتنا آپ لوگوں کی جائیدادوں پر نظر رکھیں گے، لوگوں کی مال و دولت پر آپ نظر رہے گی، اور جتنا لوگوں کی جائیدادوں کے ذریعے اپنے پلاننگ کو مکمل کرنے کی تمنا کریں گے، اس قدر لوگوں کی نظروں میں اپنی حیثیت گھٹا لیں گے۔ وَازْهَدْ فِي مَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہترین نقطہ بتلایا، اگر آج میں اپنے فائدے کی قربانی دیتا ہوں، اپنے مفاد کی قربانی دیتا ہوں، گرچہ میرا حق ہے گرچہ وہ میرا حق ہے، اس کے باوجود بھی میں اپنے حق سے گزر جاتا ہوں، میں رشتہ داریوں کو قطع نہیں کرتا، میں دوستوں سے تعلقات ختم نہیں کرتا، میں ماں باپ سے بغاوت نہیں کرتا ہوں، گرچہ میرا حق ہے میں حق کو قربان کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک دن وہ آئے گا آپ کے سارے رشتہ دار اور آپ کے سارے اڑوس پڑوس آپ سے محبت کرنے میں اپنے لیے فخر محسوس کریں گے۔ لیکن آج کیا کرتے ہیں ہم؟ آج دیکھیے اصل کمائی لوگ کس کو سمجھتے ہیں؟
اصل کمائی آج صرف پیسہ کمانے کو اصل کمائی سمجھتے ہیں، دولت کمانا اصل کمائی، بنگلہ کمانا اصل کمائی، پراپرٹی جمانا اصل کمائی نہیں۔ اللہ کے بندو نہیں، لوگوں کو کمانا اصل کمائی ہے، انسانوں کو کمانا اصل کمائی ہے، افراد کو کمانا اصل کمائی ہے۔ یاد رکھو، پراپرٹی آپ ذہانت سے کما سکتے ہیں، دولت آپ اپنی چالاکی سے کما سکتے ہیں، لیکن لوگوں کو کمانا جو کہ اصل کمائی ہے، یہ آپ اچھے معاملات کے ذریعے کما سکتے ہیں لوگوں کو بس، آج اچھے کیریکٹر کے ذریعے کما سکتے ہیں لوگوں کو بس، اچھے اخلاق کے ذریعے لوگوں کو کما سکتے ہیں بس۔ جس زمین کا سب سے بڑا مالدار وہ نہیں کہ جس کے پاس عالیشان بنگلہ ہو، بنگلے میں آرام دہ کمرے بنے ہوئے ہوں، اس کے گھر کے سامنے عالیشان کاریں سفید باندھ کر کھڑی ہوئی ہو۔ حقیقی مالدار وہ مالدار نہیں، حقیقی مالدار وہ مالدار ہے جس کے پاس چھوٹی موٹی جھوپڑی ہو، جس کے پاس چراغ ہو لیکن چراغ جلانے کے لیے چراغ میں تیل نہیں، جس کے پاس ہانڈی ہو لیکن ہانڈی چولہے پر چڑھنے کے لیے ہانڈی میں کچھ نہیں، لیکن اس نے اپنے عوام کو کمایا ہوا ہو، اس نے لوگوں کو کمایا ہوا ہو، اس نے عوام کے دلوں کو جیتا ہوا ہو۔ اصل کمائی یہ کمائی ہے، اور یہ کمائی انسان کیسے کما سکتا ہے؟ اپنے حق کی قربانی دینی پڑے گی، بڑے جگر والے کی زندگی گزارنی پڑے گی، اور لوگوں کے جو حقوق ہیں لوگوں کے حقوق ادا کریں۔ اپنا حق، اگر میرے ایک حق کی وجہ سے میرے ماں باپ کے دلوں میں نفرت بڑھتی ہے، میں اپنے حق سے گزر جاؤں۔ میرے ایک حق کی وجہ سے اگر بہن بھائی دونوں نفرت کی آگ میں جھلستے ہیں، میں اپنے حق سے گزر جاؤں۔ ایسی قربانیاں دینے کے بعد انسان وہ مقام پر پہنچتا ہے کہ جس مقام پر پہنچنے کے بعد لوگ اس سے تعلقات استوار کرنے میں باعث عز و شرف سمجھتے ہیں۔ تو معاملات کی خرابی کا ایک بدترین المیہ یہ ہے کہ میرے معاملات کی خرابی کی وجہ سے میرے رشتہ دار مجھ سے کٹتے ہیں، میرے ماں باپ مجھ سے کٹتے ہیں، میری اولاد مجھ سے کٹتی ہے، اور میرے چاہنے والے عزیز و قارب مجھ سے کٹتے ہیں۔ معاملات کے بگاڑ میں آنے والے نتیجے میں یہ بہت بڑی خرابی ہے۔ اسی طرح سے حضرات، معاملات کی بگاڑ کا ایک بدترین سلوک اور انجام یہ بھی ہے کہ انسان معاملات کی بگاڑ کے ذریعے ترقی نہیں کر سکتا۔ آپ تاجر ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کی تجارتی میدان میں آپ کے اندر خرابیاں ہیں، معاملہ داری میں آپ کے پاس زبان کی ویلیو نہیں، معاملات کے آپ کچے ہیں، معاملات میں آپ کھڑے نہیں ہیں، آپ کامیاب تاجر نہیں بن سکتے۔ آپ کی بہت بڑی مارکیٹ میں کمپنی ہے اور آپ کی کمپنی پبلک کو دھوکہ دیتی ہے، یاد رکھیں آپ کی کمپنی کبھی ترقی کی راہیں طے نہیں کر سکتی، آپ کی ترقی کی راہ وہیں پر ٹھپ پڑ جاتی ہے۔ اور معاملات کی دنیا میں، تجارت و کاروبار کی دنیا میں یہ اصول آپ سب کو اچھی طرح یاد ہے کہ معاملات کی دنیا میں یا تجارت و کاروبار کی دنیا میں لوگوں سے زیادہ، پیسے سے زیادہ لوگوں کا اعتماد جیتنا زیادہ اہم ہوتا ہے، لوگوں کا بھروسہ جیتنا زیادہ اہم، لوگوں کا اعتماد جیتنا زیادہ اہم ہوتا ہے۔ اور ایک انسان جب آپ سے جڑتا ہے، حقیقت میں ایک انسان کئی انسان آپ سے جوڑ دیتا ہے، یہاں سے انسان ترقی کرتا ہے۔ آپ خود تجارت و کاروبار کے میدان میں آپ بگاڑ کا شکار ہو جائیں، آپ لوگوں کو دھوکہ دینے لگے، آپ لوگوں سے جھوٹ بولنے لگے، آپ بتاؤ آج صورتحال یہ ہے، انسان مسلمان خاص طور پر غیر مسلموں سے معاملہ کرنے میں وہ پہل کرے گا، مسلمانوں سے معاملہ کرنے میں وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھے گا۔ معاملات کا کچا ہے بھائی، معاملات میں کھڑا نہیں ہے۔ مسلمان یہ گواہی دیتے ہیں کہ معاملات کے باب میں آج مسلمانوں سے اچھے غیر مسلم ہیں، آج مسلمان غیر مسلموں کی شہادت دے رہے ہیں۔ آج اس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ اسلام کا وہ اہم باب جس کو معاملہ کہتے ہیں، مسلمانوں کی زندگیاں مثالی زندگیاں ہونی چاہیے تھی، لیکن معاملات کے باب میں آج مسلمان غیر مسلموں کی شہادت دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں، ابھی زندگی کی 25 بہاریں آپ نے دیکھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے بزنس مین تھے، بہت بڑے تاجر تھے آپ، اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سرمایہ دیتی تھی اور کہتی تھی کہ جاؤ بزنس کرو، جتنا معاوضہ اوروں کو دیتی ہے دگنا آپ کو دیں گی۔
اور آپ ملک شام جاتے تھے، تجارت اور بزنس کرتے تھے، فائدہ لے کر لوٹتے تھے، اور آپ کے اس رفیق سفر جو غلام تھے وہ کہتے ہیں میں نے آپ سے بہتر معاملہ داری میں کسی کو نہیں دیکھا، سامان میں کیا خوبی ہے بتا دیتے ہیں، سامان میں کیا عیب ہے بتا دیتے ہیں۔ اور جب آپ کی دیانت داری اور آپ کی امانت داری مکہ کے معاشرے میں جب پھیل گئی ہر طرف اور اللہ کے رسول واپس آئے، قریش کے بڑے بڑے سرمایہ دار اور بڑے بڑے کروڑ پتی کہنے لگے اے محمد ہمارا مال لیجئے، ہمارا سرمایہ لیجئے، ہمارا شیئر لیجئے اور آپ تجارت و کاروبار کیجئے، ہم آپ کو دگنا تگنا اس کا فائدہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کے باب میں کتنے بیدار زندگی تھی، کیا معاملات کے باب میں ہماری سے بیدار زندگی ہے؟ ارے ہم سے کوئی ایک مرتبہ معاملہ داری کرے، دوسری مرتبہ معاملہ داری کرنے کی کوئی ہمت نہیں رکھتا، کیوں؟ ایسا دھوکہ دیتے ہیں ہم سامنے والے کو۔ اور غور آپ دیکھیں، اگر آپ معاملات کے باب میں کھڑے ہوں، معاملات کے باب میں آپ صاف شفاف ہوں، لوگ آپ سے دشمنی بھی کریں گے پھر بھی معاملات کے باب میں لوگ آپ کی مثال دیں گے کہ معاملات کے باب میں یہ انسان سچا ہے۔ گھر سے میری اس سے دشمنی ہے، گھر سے میرے اس کے درمیان عداوت اور نفرتیں، لیکن لین دین کا معاملہ کرنا ہو یہ بندے سے کرو، دشمن ہمارے حوالے سے گواہی دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بہتر ہمارے پاس کیا آئیڈیا ہو سکتا ہے؟ آپ سے بہتر ہمارے نزدیک کیا مثالیں ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اچھی طرح جانتے ہیں جب سرزمین مکہ آپ وہاں پر دعوت کا علم لے کر اٹھ کھڑے ہوئے، توحید کی تبلیغ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، دشمنیاں آپ سے ہونے لگی، نفرتیں آپ سے ہونے لگی، عداوتیں آپ سے ہونے لگی، لیکن اس کے باوجود مکہ والوں کی امانتیں رکھی ہوئی تھی کس کے پاس؟ دشمنیاں آپ سے کر رہے تھے لیکن امانتیں آپ کے پاس رکھا رہے تھے، عداوتیں آپ سے تھی لیکن اس کے باوجود امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی تھی۔ جب مدینہ المنورہ کی طرف آپ ہجرت کر رہے تھے، علی بن ابی طالب سے آپ نے کہا اے علی بن ابی طالب، یہ مکہ والوں کی امانتیں میرے پاس ہے، یہ میرے دشمنوں کی امانتیں میرے پاس ہے، لہذا امانت جن کی ہے ان کو لوٹانا اور پھر بعد میں مدینہ المنورہ چلے آنا۔ آپ دیکھیں لوگ آپ سے دشمنی کر رہے ہیں، اس کے باوجود اپنے گھر کی امانتیں آپ کے پاس رکھ رہے ہیں۔ معاملات کے باب میں ایسا کھڑا ہماری زندگی ہونی چاہیے، ایسی بیدار زندگی ہونی چاہیے اور مثالی زندگی ہونا چاہیے ہماری۔ جس انسان کے معاملات خراب ہو جائیں ایسا انسان ترقی نہیں کر سکتا۔ اور باہر کی زندگی کیا، خود گھر کی زندگی آپ دیکھ لیجئے، گھر میں آپ کا سلوک آپ کے ماں کے ساتھ صحیح نہ ہو، آپ کا گھر کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ آپ کا سلوک آپ کی بیوی کے ساتھ صحیح نہ ہو، آپ کا گھر کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ آپ کا سلوک اپنے بچوں کے ساتھ صحیح نہ ہو، آپ کا گھر کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ حضرت فاطمہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس 3 لوگوں کا پیغام آیا۔ کون سا پیغام؟ نکاح کا پیغام آیا۔ 3 صحابہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نکاح کا پیغام دیتے ہیں، اور یہ آتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھتے ہیں اللہ کے رسول 3 لوگوں کا پیغام نکاح آیا، کس کو ایکسپٹ کروں اور کس کو ریجیکٹ کروں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے نام پیش کیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک صحابی کا نام لے کر کہا۔ سب سے پہلے فرمایا اما ابو جہم فلا يضع عصاه عن عاتقه، رہا ابو جہم رضی اللہ عنہ کا معاملہ، اپنے کاندھے پر ہمیشہ لاٹھی کو سوار رکھتے ہیں، لاٹھی کو اتارتے رہیں۔ کیا مطلب؟ پہلا مطلب یہ ہے کہ مسلسل سفر میں رہتے ہیں، اور دوسرا مطلب یہ ہے اپنے بیوی کو خوب مارتے ہیں، لہذا ان سے بھی نکاح مت کرو۔ وَأَمَّا أَبُو سُفْيَانَ وَأَمَّا مُعَاوِيَةَ فَسُعْلُوا كُلَّ مَا لَهُ، رہا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تو تھوڑے کنجوس ہیں، ان کے پاس مال نہیں۔ وَلَكِنْ اِنْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، لیکن تم اسامہ بن زید سے شادی کرو۔ دیکھیں ہمارا بھی امانت داری اور دیانت داری کا تقاضا بنتا ہے، اگر ہمارے پاس کوئی دریافی کے لیے آئے
جس کے اندر جو خوبی ہے بول دینا چاہیے اور جس کے اندر جو خامی ہے بول دینا چاہیے، عیب کو نہ چھپانا اور عیب نہیں ہے تو نہیں بتانا، جس کے اندر جو خوبی ہے جو خامی ہے صاف صاف رکھنا۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ابو جہل سے بھی شادی نہ کرو اور معاویہ سے بھی شادی نہ کرو رضی اللہ عنہما، لیکن اسامہ بن زید سے شادی کرو۔ دیکھیں آپ کے معاملات اگر آپ کے گھر والوں کے ساتھ نہ ہو تو آپ کی گھر کی ترقی کے راہ میں بہت بڑی رکاوٹ، گھر کو آپ کے رشتہ نہیں آئے گا، اور اگر آپ کسی کے گھر رشتہ بھیجنا چاہیں گے لوگ ایکسپٹ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ آپ کا سلوک اپنے گھر کے ساتھ صحیح نہیں، آپ اپنی بیوی پر ظلم کرتے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ آپ کا رویہ صحیح نہیں، بھائی بہنوں کی زندگی میں دیکھو آپ کے اخلاق صحیح نہیں، کون دے گا آپ کے گھر میں رشتہ؟ کون بھیجے گا اپنی بچی کو آپ کے گھر میں؟ کون لائے گا اپنے بچے کو لے کر آپ کے گھر کی بچی کو؟ تو لہذا معاملات کی خرابی کی وجہ سے جہاں باہر کی زندگی ہماری متاثر ہوتی ہے وہیں پر گھر کے اندر کی زندگی بھی متاثر ہوتی ہے۔ اور حضرات، ہمارے معاشرے میں ایک بدترین جو پہلو نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ آج دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کے معاملے میں اتنی عظیم بشارت سنائی ہے، اتنی عظیم بشارت سنائی ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ اگر آپ کسی کو قرض دیتے ہیں اور اس پر آسانی کرتے ہیں تو جتنا آپ قرض دیتے ہیں اتنا ہر دن اجر و ثواب آپ کو ملتا رہتا ہے، اتنا صدقہ کر رہے ہیں۔ گویا کہ وقت آ گیا، ادائیگی کا وقت آ گیا، لیکن سامنے والا دینے کی پوزیشن میں نہیں، آپ نے اسے مہلت دے دیا، ٹائم اور بڑھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گویا کہ ہر دن آپ اپنے قرض کے دیے ہوئے رقم کی دگنا آپ ہر روز صدقہ و خیرات کر رہے ہیں۔ 50,000 آپ نے کسی کو دیا اور اس پر آسانی کر دی، ہر روز 50,000 صدقہ کرنے کا ثواب۔ وقت آ گیا، سامنے والا نہیں دے سک رہا اور آپ نے اس کا ٹائم بڑھا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گویا کہ ہر روز 1,00,000 آپ صدقہ کر رہے ہیں۔ قرض دینے کی اتنی بڑی فضیلت، لیکن آج ہم قرض دینے سے کیوں کترا رہے ہیں؟ معاملات کی خرابی کی وجہ سے سامنے والا قرض لے رہا ہے، سامنے والے کو ستا رہا ہے اور نہ جانے کتنا پریشان کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، تاریخ پر تاریخ چڑھا کر اسے کتنا پریشان کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الغنی ظلم، مالدار کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ آپ قرض لے چکے ہیں، دینے کی پوزیشن میں ہیں، اس کے باوجود بھی سامنے والوں کو ستا رہے ہیں، اللہ کے نزدیک آپ ظالم ہیں، اللہ کے نزدیک آپ بہت بڑے خاطی ہیں، اللہ کے نزدیک آپ بہت بڑے پاپی ہیں، اللہ کے نزدیک آپ بہت بڑے گنہگار ہیں، اللہ کے نزدیک آپ بہت بڑے ستم رسیدہ ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے قرض لیا تھا اور گھما پھرا کر میں نے 8 دن کا قرض مہینے پر مشتمل مہینے کا قرض ٹال مٹول کر کے 1 سال کے بعد دیا اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے قرض دیا۔ نہیں اللہ کے بندو، نہیں، یہ جو تم نے ایام کے اوپر ایام اور تاریخ سے تاریخ چڑھا کر آپ نے سامنے والے کو ستایا ہے، یہ ایسا گناہ ہے اور ایسا ظلم ہے جو گناہ کی نحوست کے آپ کی زندگی کا پیچھا کرتے رہے گی۔ لہذا اس اہم معاملے کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، جو ٹائم آپ نے لیا ہے ٹائم پر واپس کرنے کی کوشش کریں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لوگ سود قرض لینے سے آسان معاملہ سود لینے کو سمجھتے ہیں، سود پر قرض لینا لوگوں کے لیے آسان بن گیا اور غیر سودی قرض لینا لوگوں کے لیے مشکل بن گیا۔ کیوں؟ ایسے ہی معاملہ داری کے ذریعے، معاملات کی خرابی کے ذریعے۔ تو اہم بگاڑ یہ بھی ہے کہ اللہ اس بندے کے حق میں ظلم لکھ دیتا ہے جو بندہ استطاعت ہونے کے باوجود بھی وقت پر اپنا قرض نہیں لوٹاتا۔ اور آخری بات جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے، دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، کہ ہر امت کو ہم نے آزمایا ہے۔ سابقہ امتیں آپ دیکھ لیں، کسی کو اللہ رب العالمین نے تخت و حکومت کے ذریعے آزمایا، کسی کو عورت کے ذریعے آزمایا، کسی کو مچھلیوں کے شکار کے ذریعے آزمایا۔ اللہ رب العالمین نے ہر امت کو آزمایا۔ وفتنۃ امتی المال، لیکن میری امت کی آزمائش مال کے ذریعے ہے۔
مالی معاملات طے کرتے ہیں کہ آپ کتنے دیندار ہیں، آپ کتنے تقوی شعار ہیں، آپ کتنے عبادت گزار ہیں، آپ کتنے پرہیزگار ہیں، مالی معاملات طے کرتے ہیں۔ اگر مالی معاملات میں آپ بگڑے ہوئے ہیں، دیندار نہیں ہو سکتے آپ۔ کسی کی بھی دینداری کو جانچنا ہو، مارکیٹ میں اس کے مالی معاملات کو دیکھو آپ۔ لوگ دریافتی کرنے کے لیے مسجدوں میں آتے ہیں، مسجدوں میں تو شیطان بھی سادھو بن کر آ جاتا ہے۔ اگر حقیقی معنوں میں کسی کی دینداری کا امتحان لینا ہو، اس کے مالی معاملات کو آپ دیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، کہ میری امت کی بڑی آزمائش مال کے ذریعے ہونے والی۔ اور دیکھو ہم مال کے لیے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مال کے لیے حق تلفی کرتے ہیں، مال کے لیے ہم ظلم کرتے ہیں، مال کے لیے ماں باپ سے بغاوت کرتے ہیں، مال کے لیے ہم اپنے بھائی بہنوں کو حق میراث سے محروم کرتے ہیں۔ وہ فتنۃ امتی المال، میری امت کا ایک بہت بڑا فتنہ مال ہے۔ یہ سچ ہے کہ مال سے دنیا آباد ہوتی ہے، یہ حقیقت ہے، لیکن اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے، جہاں یہ دنیا آباد کرتی ہے وہیں پر یہ آخرت کو برباد بھی کر دیتی ہے۔ لہذا مالی معاملات میں اپنے معاملات کو صاف و شفاف رکھو، مالی معاملات میں کھرے اور کھوٹے کا فرق جانو، مالی معاملات میں عدل و انصاف کے تقاضوں کو مکمل کرو، جو زبان دو تو زبان کی پاسداری رکھو، اسلامی معاملات اپناؤ، اور اسی طرح سے لوگوں سے جو ہمارے تعلقات ہیں، تعلقات کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرو، ورنہ یاد رکھو اللہ رب العالمین جن گناہوں کی سزا آخرت میں دیتا ہے ان میں سے 2 گناہ ایسے ہیں، آخرت سے پہلے زمین پر اللہ رب العالمین ان گناہوں کی سزا دیتا ہے۔ ان میں سے پہلا گناہ ہے لوگوں پر ظلم کرنا، اور دوسرا گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ یہ 2 گناہ ایسے گناہ ہیں آخرت میں تو اس کی سزا بھگتنی ہی ہے، آخرت سے پہلے اس زمین پر بھی اس کی سزا بھگتنی ہے۔ ان چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں، رب العالمین سے دعا کرتا ہوں بار الہ ہم سب کو اسلامی معاملات اپنانے کی توفیق عطا فرما، بار الہ ہم سب کو مثالی معاملہ داری کرنے کی توفیق عطا فرما، اسلام کے اصولوں کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنانے کی توفیق عطا فرما، اسلام کے اصولوں سے محبت کرنے والا بنا، مسجدوں سے پیار کرنے والا بنا، معاملات کے باب میں ہماری زندگی کو صاف و شفاف رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ بار الہ جب تک زمین پر رکھے ایمان، توحید اور اسلام پر باقی رکھے، اور جب اس زمین سے اپنی طرف بلا لے تو آخری وقت میں زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ جاری و ساری ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللمسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔